قرآن کریم نے حضرت مریم کو دنیا کی عظیم عورتوں میں شمار کیا ہے اور خاص طور پہ فرعون کی بیوی اور حضرت مریم کو مثال کے طور پہ بھی پیش کیا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت مریم کی یہ عظمت اور رفعت شان نہ تو اس بنا پر ہو سکتی ہے کہ وہ ایک نبی کی والدہ تھی، قرآن کی روح سے کسی نبی کا باپ ہونا یا اس کی ماں ہونا یہ تو کوئی چیز وجہ افتخار نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی کے باپ جو تھے، محض باپ ہونے کی حیثیت سے ان کا کوئی بھی مقام نہیں تھا۔ حضرت نوح کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے کوئی بھی مقام نہیں تھا۔ حضرت لوط کی بیوی ان کی بیوی ہونے کے جہت سے کسی بھی مقام کے مالک نہیں تھی۔ یہ تو بایولوجیکل رشتہ ہوتا ہے، دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیز۔ یہاں تو جوہر ذاتی ہے جس بنا پر کسی کی عظمت اور فضیلت ہے۔ دوسری چیز جو وجہ فضیلت ہمارے ہاں عام طور پر سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ چیز تو میں آگے چل کر عرض کروں گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا کہ قرآن کریم سے اس کی بھی تائید نہیں ملتی کہ وہ بن باپ پیدا ہوئے تھے، لیکن بفرض محال اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو آپ سوچئے کہ ایک کنواری لڑکی کو اگر خدا کی کسی حکمت کے تابع بغیر کسی مرد کے اختلاط کے استقرار حمل ہو جاتا ہے تو یہ اس عورت کے لیے کون سی بات وجہ فضیلت ہے؟ اس میں اس کی کاریگری کیا ہے؟ وجہ فضیلت سیرت کی پاکیزگی، کردار کی عظمت ہوتا ہے۔ یہ چیز جس میں کسی کے اپنے اختیار و ارادے کو ہی کوئی دخل نہیں ہے، اگر یہ چیز بھی ہو جیسا میں نے عرض کیا ہے یہ بھی کوئی وجہ افتخار نہیں ہو سکتی۔ اور جیسا میں نے تفصیل سے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ اس چیز کو اگر تسلیم کیا جائے کہ ایک کنواری لڑکی کو خدا ہی کے کسی اذن کے مطابق ایک حمل قرار پاتا ہے تو آپ سوچئے کہ اس معاشرے کے اندر اس بیچاری کنواری لڑکی کے اوپر گزرے گی کیا اور گزری کیا ہوگی؟ وہ ثابت ہی نہیں کر سکتی کہ میں اس بات میں معصوم ہوں، کوئی مان ہی نہیں سکتا، کوئی تسلیم ہی نہیں کر سکتا۔ تو ایک معصوم کنواری لڑکی کے لیے یعنی اسے اتنی مصیبت میں ڈال دینا کہ معاشرے کے اندر وہ بیچاری منہ چھپاتی پھرے، مینا سزد خدائرہ۔ میں نے یہ چیزیں پچھلے درس میں عرض کی تھی اور آگے چل کے پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں تفصیلاً اسے عرض کروں گا کہ یہ ان مقامات میں سے ہے جس میں ہمارے ہاں بھی انجیل کے تتبع میں عیسائیوں کے عقیدے کی محض قرآن تقلید کی بنا پر یہ سارے تصورات چلے آتے ہیں، اور کبھی نہیں ہم سوچتے کہ انہوں نے تو ایک بلند مقصد کے لیے یہ چیز اپنے یہاں پیدا کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا بیٹا اقنوم ثلاثہ میں سے ایک ثابت کرنا تھا۔ ہم تو آپ کو صرف ایک نبی مانتے ہیں، لیکن ان کے اس اتباع میں ہم بھی وہی کچھ مانتے چلے آ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے اپنے ہاں خود ساختہ عقائد اپنے لیے وضع کیے تھے۔ ضمن یہ بات میں نے دہرائی ہے، بات آگے چلتی ہے۔ مقام یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام بچپن سے خانقاہ یا ہیکل کی نظر کر دی گئی کہ وہاں راہبہ کی زندگی بسر کریں۔ حضرت زکریا کی کفالت میں آ گئی۔ مقام وہ ہے کہ جہاں وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ ایک راہبہ کے پاس کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہیں،
بزرگ تھے، کفیل تھے، ان کی نگاہ دور رس کا تقاضا تھا کہ وہ پوچھتے کہ یہ کہاں سے چیزیں آتی ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ اس میں کوئی بات ایسی کوئی شک و شبہ کی نہیں، خدا کے ہاں سے آ جاتی ہیں، اللہ واسطے جسے ہم کہتے ہیں. خانقاہ کی راہبہ کے پاس اس قسم کے نذرانے آ جانا کوئی چیز بعید نہیں تھی. بات یہاں سے آگے چلے گی. یہ سب چیزیں میں پچھلے درس میں دہرا چکا تھا، عرض کر چکا تھا کہ ایسے وقت میں حضرت زکریا کے ہاں خود اپنی اولاد نہیں تھی. یہ ایک عجیب نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے. ایک بچی ان کی کفالت میں آ گئی، ان پہ بڑھاپا بھی چھا گیا تھا. اس بچی کے ساتھ مانوس ہونے سے دل میں اولاد کا جذبہ جو تھا وہ بیدار ہوا. قرآن عجیب انداز میں بات کرتا ہے. آپ غور کیجئے گا ربط کتنا ہے کہ وہاں اس بچی سے باتیں کر رہے ہیں کہ بیٹی یہ کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آئیں، کیسے ملی، اچھی ہو، پیار کرتے. ہنالک کا دعا زکریا ربہ، وہیں اپنے دل کے اندر بھی ایک جذبہ بیدار ہوا. قالا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے میرے نشو و نما دینے والے مجھے بھی بیٹا عطا کر، پاکیزہ اولاد، تو دعاؤں کا سننے والا ہے. آپ نے دیکھا کہ کس قدر ایک صحیح بشری تقاضا ہے، اور قرآن کا رب دیکھیے کہ بچے کے ساتھ وہ باتیں کر رہے ہیں، محبت جوش مار رہی ہے، جذبہ بیدار ہو رہا ہے، شدت آرزو دعا کی شکل میں لب پہ آ جاتی ہے کہ اے پروردگار مجھے بھی ایک بیٹا عطا کر دے. سورہ مریم کے شروع میں یہ چیز آئی ہے. دعا اس لیے تھی کہ آل ابراہیم کے جو تبرکات ورثہ میں جو چلی آ رہی تھی چیزیں، اس کے بعد ان کا وارث کوئی نہیں ہوگا. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرے باقی جو عزیز رشتہ دار یا ان کے بیٹے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کا اہل نہیں ہو سکتا کہ میں ان کے سپرد کروں. تو یہ بہت بڑا منصب ہے جو ہمارے سپرد ہے، ہدایت کا، رشد کا. اس کے لیے مجھے کوئی ایسا بیٹا عطا کر دے جو اس کا اہل ہو. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، عین اسی وقت میں کہ جب وہ ابھی اس دعا میں مصروف تھا. فی المحراب، یہ محراب جو ہے ہمارے ہاں تو یہ مسجد کا جو محراب ہوتا ہے اسے کہتے ہیں محراب، یا ہمارے ہاں پنجابی جو مراب پہ آ جاتا متھے تے جڑا پیدا ہوتا ہے. محراب بنی اسرائیل کے ہاں، یہودیوں کے ہاں معبد میں ایک مقام تھا. محراب حرب ہے اس کا مادہ، جس کے معنی جنگ کے ہیں، خون بہانے کے ہیں. محراب وہ مقام جہاں یہ کچھ کیا جائے. ان کے معبد میں قربان گاہ ہوتی تھی، وہ قربانی دیا کرتے تھے اپنی عبادت میں. قربان گاہ کے اندر چونکہ یہ خون بہانا تھا اس لیے اس مقام کو محراب کہتے تھے. لیکن ہمارے ہاں شروع میں جو ہمارے ہاں مسجد بنی ہے اس میں تو محراب وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں تھا. بعد میں یہ ساری چیزیں ہم نے دوسروں سے لی. ہمارے ہاں بھی ایک محراب بنا، ایک مقام بنا جس کے اندر امام کھڑا ہوتا ہے، اور ہم نے اس کا نام محراب رکھ لیا. اس زمانے میں تو کسی کا ذہن نہیں ادھر گیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں اب تو واقعی لڑائی کی جگہ وہ محراب ہی ہوتا ہے. آپ کا محراب سچے ہی سمجھ ہے نا، نام رکھ لیا اسے محراب کہتے ہیں. وہ ابھی وہی کھڑا تھا قربان گاہ میں دعا کر رہا تھا کہ فرشتے نے اسے آگے کہا. حضرت زکریا کی کیونکہ نبوت کا ذکر قرآن میں ہے، نبیوں کے معاملے میں فرشتہ کیسے آتا تھا، خدا کیسے بات کرتا تھا، میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ غیر از نبی اس حقیقت کو پا نہیں سکتا. بس یہ ایک مقام ہے جہاں عام انسانوں میں اور نبی میں ایک اختصاص ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ نبوت کسب و ہنر سے نہیں ملتی، اپنی محنت سے نہیں ملتی، یہ خدا کی محبت ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ مختص کرتا ہے اس کے لیے، منتخب کرتا ہے کسی ایک ہستی کو. لیکن انتخاب کے یہ معنی نہیں ہے کہ آگ لینے کو جہاں پہ امبری مل جائے. وہ تو ایک بلند ترین
شخصیت ہوتی ہے جس کو خدا انتخاب کے ذریعے سے اس عظیم ترین ذمہ داری کے لیے منتخب کرتا ہے لوگوں میں سے، لیکن نبوت بہرحال اس کی اپنی حاصل کردہ شے، کسب و ہنر سے پیدا کردہ شے نہیں ہوتی، خدا کی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے نبوت کیسے ملتی ہے، کنو حقیقت کیا اس کی ہوتی ہے، فرشتہ کیسے آتا ہے، کلام کیسے اس پر اترتا ہے، غیر از نبی اس کی کیفیت اور ماہیت کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہم اس پیغام کو سمجھ سکتے ہیں، اس وحی کو سمجھ سکتے ہیں جو اسے ملتا ہے۔ جب وہ وحی دوسروں تک پہنچا دیتا ہے تو اس وقت پھر دوسرے دن تک وہ وحی پہنچتی ہے اور رسول ایک مقام کے اوپر آ جاتا ہے۔ وحی ملنے کے مقام میں تو اختصاص ہے نبوت کا، رسالت کے بعد جب وہ نبوت اپنے پیغام نبوت کو دوسروں تک پہنچا دیتا ہے تو پھر وہ پیغام سب کے لیے ہو جاتا ہے۔ اس پیغام کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کی کس طرح سے خدا سے ملتا تھا اسے نہیں سمجھ سکتے، اور آج اس کے سمجھنے کی پھر ضرورت بھی کیا ہے؟ نبوت تو ختم ہو گئی ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس انداز سے بھی یہ ملتی تھی۔ تو میں نے یہ کہا ہے کہ حضرت زکریا کو فرشتے نے آن کے یہ بات کہی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، خدا تمہیں ایک بچے کی خوشخبری دیتا ہے۔ یحییٰ خوب نام ہے، ہمارے ہاں بھی جیونا نہ رکھ لیں نا، یہ حیات سے ہے نا، جیونا رہے نام میں یہ چیز تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی یا بڑھاپے میں ایک بچہ ملتا ہے اس کا کچھ عجیب سا وہ نام رکھتے ہیں، اللہ رکھا، اللہ دیتا، یہ اس میں بھی ایک خاص نفسیاتی چیز ہوتی ہے کہ خدا کی حفاظت میں رہے، اسی نہیں دیتا، اوہو یہ نکالے۔ تو نظر آتا ہے کہ حضرت زکریا نے اس اعتبار سے ہی بچہ اتنا اللہ امی کا ملا تھا کہ نام ہی اس کا یحییٰ رکھا۔ اچھا اللہ جیونا رکھے، یہ یحییٰ کے معنی ہیں، تو جیونا اور نام رکھ دیتا۔ بڑے پیار کا نام ہے یحییٰ۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، خدا کے قانون کو اپنے عمل و کردار سے سچ کر کے دکھانے والا، سیدن ایک جماعت، بڑی جماعت کا سردار، حصوراً صاحب نظم و ضبط، نبیم من الصالحین، نبی اور جس کی صلاحیتیں خود بیدار ہو چکی ہوں۔ چار لفظوں میں کیا کیا کچھ قرآن کہہ گیا ہے صاحب، بڑی چیز۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، بشارت تو سن لی، لیکن بشریت کے تقاضے سے جو چیزیں اس وقت موانعات میں سے تھیں نا، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، وہ سامنے آئیں۔ انا کیا بات ہے قرآن کی، کہا کہ یا اللہ یہ کون سا وقت ہے اب میرے ہاں اولاد ہونے کا، میں بوڑھا ہو چکا، بیوی میری بانجھ ہے۔ آگے بات ہے ایک اس کے درمیان ایک ذرا سا حصہ معذوف ہے۔ عربوں کے ہاں انداز یہ ہوتا تھا، یاد رکھیے، بلاغت اسے کہتے تھے کہ درمیان میں وہ ایک حصہ معذوف کر جاتے تھے، وہ چھوڑ دیتے تھے سننے والے کے اپنے فہم و ادراک کے اوپر، کہ وہ اس ٹکڑے کو درمیان میں رکھ کے پورا کرے اور بات صاف ہوتی چلی جائے۔ کہا کہ میں بوڑھا، بیوی بانجھ، بچے کی خوشخبری لڑکا، تو کیا یہ اسی طرح سے ملے گا جیسے یہ لڑکی مجھے مل گئی ہے، یا میرے ہی ہاں بچہ ہوگا؟ بڑی چیز تھی یہ کہ یہ جو چیز ہے بچہ ہونے کے راستے میں یہ چیزیں حائل ہیں، خوشخبری بھی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ جیسے یہ ایک بچی مجھے ملی، ایک اسی طرح سے مجھے بچہ ملے۔ کالا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کہا نہیں، جس طرح خدا کی مشیت کے مطابق بچہ ہوا کرتا ہے ویسے ہوگا۔ اور ہمارے ہاں تو چونکہ جب تک کسی چیز کو چیزتا نہ بنایا جائے اس میں کچھ لطف پیدا نہیں ہوتا، اس لیے ان تمام چیزوں کے اندر پھر ہم چیزتا بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
اور حضرت زکریا بوڑھے ہیں، بڑھاپا اولاد کے لیے مانع نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی چیز تھی، بیوی عقیم ہے، بانجھ ہے۔ دیکھیے قرآن کریم یہ جو ہے نا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ہمارے ہاں تو یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب وہ اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، تم کیوں اس کی پرواہ کرتے؟ یعنی اس میں یہ جو طریق ہے نا ایک بچے کے پیدا ہونے کا، اور اس میں استثناء ہو جائے گی، ہم اپنی مشیت سے یہ جام جسے چاہتے ہیں ایسے ہی دے دیتے ہیں صاحب۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، ایسے دے دینے کے متعلق قرآن نے جس انداز میں، خدا نے جس انداز میں نفی کی تھی، وہ تو بڑی عظیم بات تھی۔ آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے بدیع السماوات والارض ہے، ہم نے اس کائنات کو ہم وجود میں لائے ہیں، بالکل عدم سے، نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں ہم لائے ہیں، یہ ٹھیک ہے ہم ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد تم کہتے ہو کہ ہمارے ہاں ایک بیٹا بھی ہے، تو اس کے بعد جواب دیا تھا کہ میری تو بیوی نہیں ہے، تو جب بیوی نہیں ہے تو بیٹا کیسے ہوگا؟ یعنی کائنات کو تو عدم سے وہ وجود میں لے آتا ہے، وہاں تو کوئی قاعدہ قانون مقرر نہیں ہے، لیکن جب کائنات وجود میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد ہر چیز کے لیے ایک قانون مقرر ہے، حتیٰ کہ اولاد کی پیدائش کے لیے بھی یہ قانون مقرر ہے کہ مرد اور عورت کے اختلاط سے بیٹا ہونا ہے۔ نبی خدا نے یہ کی عجیب حسین انداز میں بات وہ کی ہے قرآن نے صاحب کہ بدیع السماوات والارض وہ ہے بے شک، لیکن جہاں تک اس کے ہاں بیٹے پیدا ہونے کا تعلق ہے اس کی تو بیوی نہیں ہے۔ حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ جو اتنی عظیم کائنات کو بغیر کسی پہلے مٹیریل کے وجود میں لا سکتا ہے، بغیر بیوی کے، بغیر عورت کے بچہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو کہتا ہے کہ نہیں، اب ہم نے اپنے اوپر یہ قوانین کے حدود وارد کر رکھے ہیں، اس سے اب استثناء نہیں ہوگی، اگر بیوی نہیں ہے تو بچہ نہیں۔ تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ کنورسلی اگر عورت کے خامن نہیں ہے تو بچہ نہیں۔ بڑا انداز تھا قرآن کا۔ یہاں بھی یہ چیز جو کہی تو یہ نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، تم بوڑھے ہو وہ بانجھ ہے، اس کے باوجود ہم یہ کر دیں گے۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ اصل میں مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم قرآن سمجھنے کا جو انداز ہے نا تصریف آیات کا، کہ ایک بات کو جہاں جہاں قرآن کہتا ہے ان کو سامنے لائیے تو بات صاف ہو جاتی ہے۔ یہ خود بوڑھے ہیں، طبی نقطۂ نگاہ سے بڑھاپا معنی نہیں ہوتا اولاد کا۔ مرد کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کے جراثیم آخری عمر تک بھی رہتے ہیں اگر صحت اچھی رہے تو۔ عورت میں ایک ڈیفیکٹ تھا، بیوی میں ان کے بانجھ تھی۔ سورہ انبیاء میں 21/90 21/90 سنیے قرآن کیا کہتا ہے عزیزان من۔ وہاں جو ذکر آیا ہے حضرت یحییٰ کی پیدائش کا، وہاں یہ کہا ہے کہ وہ اصلحنا لہو زوجہ، ہم نے اس کی بیوی کا وہ نقص دور کر کے اس کے لیے اس قابل بنا دیا کہ بچہ پیدا کر سکے۔ یہ عربی دان احباب ذرا اصلحنا لہو کا جو ہے لہو اس کو دیکھیں گے، داد دیں گے، کیا کہا گیا بتا۔ اصلحنا اس کی بیوی کو ہم نے اصلح تندرست کر دیا، لہو اس کے لیے، مرد کے لیے، اس میں ڈیفیکٹ کوئی نہیں تھا۔ اصلحنا لہو، کس انداز سے بات کہتا ہے قرآن عزیزان من۔ اصلحنا لہو زوجہ، اس کے لیے اس کی بیوی کو اس قابل بنا دیا کہ وہ اولاد پیدا کر سکے۔ یہ ہے کذالک یفعل اللہ ما یشاء عزیزان من۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہا کہ اس کے لیے کوئی خاص حکم ہو تو فرما دیجئے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، یہودیوں میں روزہ رکھا جاتا تھا تو اس میں کھانے پینے کے علاوہ بات کرنے کی بھی ممانعت ہوتی تھی۔ نفسیاتی طور پر اس سے یہ کہا گیا کہ ایک چیز اپنے سامنے رکھو، 3 دن کے لیے روزہ رکھو یا اس شکرانے میں روزہ رکھو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور قانون خداوندی کو بڑی کثرت سے اپنے سامنے رکھو۔ باقی جتنے کام کاج تم یہ کرتے ہو
جن میں مصروف رہتے ہو. میں نے عرض کیا تھا کہ تسبیح کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں اور قرآن کی روح سے کسی فرائض مفوضہ کی سرانجام دہی میں پوری قوت سے شدت عمل سے سرگردانہ مصروف رہنا. تسبیح کہتے ہیں گھوڑے کا جو پورے 4 پاؤں سے دوڑنا ہوتا ہے اسے تسبیح کہتے ہیں. تیراک کا ہاتھ پھیلا کے تیراکی جو ہوتی ہے اسے تسبیح کہتے ہیں. پرندوں کا اس تیزی سے اڑنا جو ہے وہ ان کی تسبیح ہوتی ہے. تو یہ کہا کہ باقی جس طرح سے تم کام کاج اپنے کرتے ہو اس میں تم مصروف رہو صبح شام اپنے فرائض کے اندر. بھائی اتنی سی چیز ہی ہے ذرا کہ نفسیاتی طور پہ اس چیز کو ذہن میں رکھو. کتنی سی بات ہے جو قرآن نے کہی، لیکن میں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی چیز خلاف فطرت خلاف عادت کوئی چیز سپرا نیچرل نہیں ہے. اصلحنا لہو زوجہ، بات بالکل صاف کر دی. علاج ہوا، بیوی کا نقص دور ہو گیا، یہ تو تھے اس قابل کی اولاد پیدا کرتے، بچہ پیدا ہو گیا. ضمن بات یہ درمیان میں آ گئی، لیکن اصل میں تو واقعہ چلا آ رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام سے. میں نے گزارش کی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی بڑی عظمت قرآن نے بتائی ہے. اتنی عظمت 21/92 21/92 پیچھے سے تمام انبیاء کرام کا قصہ چلا آ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے اور حضرت یحییٰ تک چلا آ رہا. اور اس کے بعد ہے حضرت مریم علیہ السلام کا نام، ان کا ذکر. اور اس کے بعد ہے انا ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون. حضرت مریم نبیہ نہیں تھی، قرآن کی روح سے کوئی عورت نبی نہیں تھی. انبیاء کرام کے ذکر کے بعد آخر میں حضرت مریم کا ذکر ہے اور کہا کہ یہ تمہاری امت گروہ ایک گروہ واحد تھا. یاد رکھو یہ تمام افراد ایک سلک کے گوہر کے میں منسلک تھے، ایک امت کے افراد تھے، ایک گروہ کے افراد تھے، اور ہم ان کے رب تھے. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ان کی عظمت اتنی ہے کہ انبیاء کرام کے گروہ میں شامل کیا ہے نبی نہ ہونے کے باوجود. ان کی امت میں سے قرآن نے گنا دیا، اس گروہ میں سے قرآن نے اس کو گنا دیا ہے. صاحب کیا بات تھی. اور پچھلی دفعہ آپ درس میں تھے، آپ کو معلوم ہوگا میں نے جو تفصیل سے عرض کیا تھا. ناوارد احباب شاد ہوں تو چند لفظوں میں پھر عرض کر دوں. خانقاہیت کی زندگی، رہبانیت کی زندگی، ہیکل کے اندر ایک تو پجاری لیکن دوسرے یہ راہب، ترک دنیا کرنے والے، تجرد کی زندگی بسر کرنے والے. پھر راہبہ جن کو ننز کہتے ہیں، ہمارے شادی نہیں ہو سکتی ساری عمر. خانقاہیت کی زندگی کو خود قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ کہا ہے کہ ہم نے کہیں یہ فرض نہیں کیا تھا ان کے اوپر. انہوں نے خود اپنے ذہن سے ایک طریق وضع کیا، انسانوں کا خود ساختہ طریق ہے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ پھر اس کو نبھا بھی نہ سکے. یہ کہ دنیا کو ترک کر کے کسی گوشے میں چلے جانا، فرار ہے کشمکش حیات سے. سینگ نو ٹو لائف ہے یہ. قرآن سینگ یس ٹو لائف کہتا ہے، مقابلہ کرتا ہے دنیا کے تمام کشاکش حیات کا. اس لیے خانقاہیت کی زندگی یکسر انسانیت کو قبرستان میں تبدیل کر دینے والی چیز ہے. بہت بڑی بغاوت کی ہے قرآن نے اس کے خلاف. یہودیوں کے ہاں اس دور میں جب یہ ذکر آ رہا ہے حضرت مریم کا، ان کے ہیکل کے اندر بھی انہوں نے راہبہ اپنے ہیکل میں رانی شروع کر دی. پہلے تو جیسا میں نے عرض کیا تھا، راہبہ کے لیے بالغ ہونے تک وہ وہاں ان کو رکھتے تھے، پھر وہ باہر چلی جاتی تھی. اس کے بعد انہوں نے پھر اس قانون کے اندر تبدیلی کی. اب دیکھیے خود قانون کیسے بدل رہے ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ اس کے جذبات کے محرکات کیا تھے اس قانون کے بدلنے کے، کہ نہیں راہبہ عورت جو ہے مندروں کی دیوداسیوں کی طرح یہیں رہیں گی، یا تو وہ ساری عمر تجرد کی زندگی بسر کریں گی، نکاح نہیں کر سکیں گی، اور یا وہ صرف
ہیکل کے پجاریوں میں سے کسی کے پاس رہیں گی؟ دیکھتے ہیں آپ قانون کے کس طرح بدلتا ہے، خود ساختہ قوانین. یہ تھا وہ مقام جس مقام پہ حضرت مریم یہاں آئی. اس مقام میں کیفیت کیا تھی، بڑے عجیب انداز سے قرآن بتایا جاتا ہے. اگلی دو آیتوں کے بعد آیت 45 سامنے لائیے اسی سورت کی 43. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. کیا بات ہے صاحب، جوان ہو گئی ہے، بچی تھی تو حضرت زکریا کی کفالت میں. ہیکل کے پجاریوں میں کوئی کسی قسم کا نہ جھگڑا ہے نہ لڑائی ہے، کچھ نہیں. جوان ہو گئی تو قرآن کہتا ہے کہ اب آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے کہ یہ کس کے پاس جائے گی. اس یختصمون نے کس قدر بات واضح کی ہے صاحب. ہیکل میں اس لڑکی کے اوپر آپس میں ان کی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور معاملہ یوں طے نہیں ہو رہا تو قرہ اندازی سے طے کرنے لگے، لاٹری ڈال رہے ہیں اس لڑکی کی کہ کس کے پاس چلی جائے گی. حضرت مریم یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، ان کی ہوسناکیوں کی آلودگی کو بھانپ رہی تھی، اپنی مجبوری کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے ذہن میں تو سمجھی ہوئی تھی نا کہ یہ شریعت ہے، یہ پابندی جو عائد کی ہے میں نے اپنے اوپر، یہ تو یہی رہنا ہے. دوسری طرف وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے اس ہیکل کے اندر. یہودیوں کی گرفت جو تھی اس زمانے کی، پیشوائیت کی، تھیوکریسی تھی، رومنز کی حکومت تھی، لیکن رومنز کے پاس ان کو صرف موت کی سزا کی تصویب کے لیے جانا پڑتا تھا، کنفرم کرانے کے لیے. اس سے کم درجے کی ہر سزا یہ خود دے سکتے تھے. یہ ہیکل کے پجاری، سارا معاشرہ جو تھا بنی اسرائیل کا، ان کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کہ معاشرتی گرفت بھی کتنی بڑی ہوگی قانون کے علاوہ. آپ کے یہاں بھی جس زمانے میں اقتدار تھا ان لوگوں کا جو شریعت کے اجارہ دار تھے، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے کس کس قسم کی سختیاں اور صورتیں کی ہوئی ہیں. جس سے ذرا اختلاف ہوا کھال کھنچوا دی، دار پہ لٹکوا دیا، زندہ جلا دیا، مردوں کو نکلوا کے ان کی ہڈیاں پیستے تھے. آپ کے یہاں کے ارباب شریعت، آپ کے یہاں کے اور کسی دوسرے یہاں کے کا تصور ہی نہیں ہے. عزیزان من، جہاں بھی پریس کرافٹ آئے گی یہ ساری لانتیں اس کے ساتھ آئیں گی. اور جب حکومت اتنا اقتدار دے دے کسی پیشوائیت کو کہ آپ جو جی چاہے قانون نافذ کر دیں تو اس کی گرفت آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ یہودیت کی گرفت، یہ ان پیشوائیت کی اقتدار، وہ معاشرہ، اپنا گھرانہ اتنا مذہبی کہ خود ماں لا کے ہیکل کے سپرد کر گئی ہے اس بچی کو نظر میں دے کے. اس گھرانے کی، اس معاشرے کی، اس ماحول کی، اس مذہبی پیشوائیت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک مظلوم و معصوم بچی، اور وہ دیکھ رہی ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. یہ چیز میں کہتا ہوں کہ اتنی سی بات بھی جو ہے کہ ایک لڑکی کے متعلق قرہ اندازیوں سے فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ کس کے پاس چلی جائے گی، اس سے زیادہ ذلت کوئی اور ہو سکتی ہے؟ حیوانوں کو تو بیچا جا سکتا ہے اس طرح سے، انسانوں کو اس طرح سے سپرد کیا جائے. لیکن معاف رکھیے، ہم کس طرح سے اپنی بچیوں کو دوسروں کے سپرد کرتے ہیں؟ کیا ان میں ان کی کوئی سہ بھی ہوتی ہے؟ ان کی کوئی رضامندی بھی ہوتی ہے؟ اتنا ہی نہیں، بیشتر ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں ہمیں علم ہوتا ہے کہ لڑکی رضامند نہیں ہے، باندھ کے بھیج دیتے ہیں. اس قرآن کے پڑھنے والے کہ جس نے یہ کہا ہے لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، یہ حلال نہیں ہے کہ عورت کی مرضی کے بغیر کوئی اس کا مالک بن جائے.
حلال نہیں. 4/19 عزیزان ایمان. کیا بات قرآن یہ حل لکم کیا گیا ہے, حرام ہے یہ. آپ سمجھتے یہ ہیں کہ 4 کلمے ہم نے پڑھا دیے اور اقرار نامے پہ وہ نکاح نامے کے دستخط کرا دیے, نکاح جائز ہو گیا صاحب, شریعت کے تقاضے پورے ہو گئے. یا لا یحل لکم. عزیزان ایمان, مرد اور عورت قرآن کی روح سے انسان ہیں, یکساں مدارج کے حامل. ان دونوں میں سے کسی ایک کی رضامندی کے خلاف کسی کے زندگی کا مستقبل دوسرے کے حوالے کر دینا انتہا بدترین قسم کی غلامی ہے. عزیزان ایمان, ٹھیک ہے ماں باپ بچوں کے مستقبل کو دیکھ سکتا ہے, ان کی مصلحت کو سوچ سکتا ہے, ان کو سمجھا سکتا ہے, انہیں مشورہ دے سکتا ہے, ان کی مرضی کے خلاف خود فیصلہ نہیں کر سکتا. تو وہاں تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بندھی ہوئی خانقاہیت کی زنجیروں میں بچی گھر جا نہیں سکتی کہ انہوں نے تو خود اس کو وقف کیا تھا ہیکل کے لیے. معاشرے میں جا نہیں سکتی, کسی ایک نن کو یہاں سے کہیے نا وہاں سے نکل کے اور باہر آ کے پھر معاشرے میں رہے. اس میں تو نفسیاتی اثر اتنا زیادہ غالب ہوتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے. ایک فلم آئی تھی یہاں, میں نے دیکھا اس فلم کو, اور وہ میں دیکھتا ہوں کہ خاص طور پہ ایک مسلط کے ماتحت بنائی گئی تھی. ایک نن بھاگی تھی گرجے سے, اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ اس کی دماغی کیفیت کیا ہو گئی تھی. وہ اس قدر اس کو پھر حیران اور پریشان اور ششدر سرگرداں دکھایا گیا ہے کہیں اس کو چین نہیں پڑتی تھی. اور پھر وہ ان کے عقیدے کے مطابق آئی تو حضرت مریم کا مجسمہ جو تھا اس ہیکل کے اندر, اس میں زندگی پیدا ہوئی. اس نے اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا, گویا اس نے توبہ کی اور پھر وہاں آئی, پھر کہیں سکون ملا. اس قسم کے نفسیاتی گھیراؤ بھی تو پیدا کیے جاتے ہیں, یہ آج کی اصطلاح ہے. یہ بچی ہے اور وہاں یہ چیز جو ہے پیدا ہوتی ہے کہ یہ سب زنجیریں غلط اور باطل ہیں. ان کو توڑنے کے لیے عزیزان من بڑی ہمت کی ضرورت ہے. شاید اس کا ہم اندازہ نہ لگا سکیں, لیکن ذرا سوچیے اندازہ لگانے کے لیے. آج ہمارے معاشرے میں نکاح شادی مرنے جینے کے معاملے میں کتنی رسوم ایسی ہیں کہ جب بھی کسی کے یہاں ہم جاتے ہیں وہ رسم ہو رہی ہوتی ہے تو ہم سارا وقت بیٹھے ہوئے تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ صاحب کیا فضول چیزیں ہیں. اب دیکھیے نا کتنا خرچ ہو رہا ہے, صرفہ ہو رہا ہے, یہ غریب قوم اس کو افورڈ کر سکتی ہے کسی طرح سے, اور یہ دیکھیے وقت کتنا ضائع ہو رہا ہے, خواہ بیہودہ بندے ہوئے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. اپنے یہاں جب ہوتا ہے تو وہی کچھ کرتے ہیں. پھر صاحب یہ تو سارا کچھ تو جی کی دس یہ نہیں مجبوریاں ہے, نہیں آدمی کچھ کر سکتا ہے, بندہ ہوا ہے مجبوریاں صاحب. موت کی رسمیں ہمارے ہاں کے ساتھ ہر شخص تنقید کرتا ہے, جب اپنا مردہ اٹھاتا ہے وہی کچھ کرتا ہے. اور صاحب کیا ہو گیا تم, او جی اسی تو ماننے آیا ہوتا نہیں نا, ماننے نہیں آ گیا, او چل اللہ بلا برسک ملا وہ رکھی ہوئی ہے نا اور کندہ قصاب وہ چیز ان کے سے. لیکن میں کہتا ہوں کہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں, میں بتا یہ رہا تھا چھوٹی چھوٹی رسمیں جن کے عواقب میں ہمیں کوئی تکلیف اور اذیت نہیں برداشت کرنی پڑ رہی, ہر شخص اسے محسوس کر رہا ہے, پیر کرنے کی ہمت نہیں کر رہا. ہم آزاد, کوئی پھانسی پہ نہیں چڑھ جانا, ہم نے نکو نہیں بن جانا ہم نے معاشرے میں. محض اندر ہی ایک اپنی کمزوری ہے جو ابھرنے نہیں دیتی. اس بیک گراؤنڈ میں مریم کو رکھیے, اس نن کو اس ہیکل میں, اور اس کے اندر سے صحیح فطرت کی آواز پکار رہی ہے کہ غلط ہو رہا ہے. اور اس کے بعد یہ عزم کہ میں پہل کروں گی اس کے لیے اور توڑ کے بتاؤں گی. اتنی بڑی انقلاب آفرین آپ دنیا کے اندر عزیزان ایمان کم دیکھنے میں آئے گی. یہ ہے جو قرآن اس کی عظمت بیان کر رہا ہے. شاباش و مان لیے جائیے. توڑی اس نے یہ زنجیریں, اللہ رغم نکل گئی یہاں سے, اور اس کے بعد اپنے چوائس سے ایک غریب بھڑئی کے ساتھ جا کے شادی کر لی. معاشرہ نے وہ کچھ کیا, اس نے کہا کرتے رہو.
میں تمہارا ملک چھوڑ دوں گی، وطن چھوڑ دوں گی، قوم چھوڑ دوں گی، گھر بار چھوڑ دوں گی، تمہاری غلط شریعت کی پابندیوں کو اپنے اوپر وارد نہیں کروں گی. یہ ہے عزیزان من وہ مریم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاکِ وطہرکِ. میں نے کہا نا مقام وہ ہے کہ وہ دیکھ رہی ہے کہ مجھے جھپٹنے کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں، کرے پڑ رہے ہیں، لاٹری سے میرا فیصلہ ہو رہا ہے. کس قدر عظیم جذبات نہیں ابھرے ہوں گے اندر سے انقلاب کے. عین اس مقام پہ قرآن کہتا ہے یہاں کہ جب ملائکہ نے مریم سے کہا، مریم کے متعلق ہم دیکھ چکے ہیں، قرآن کی شہادت ہے کہ نبی نہیں تھی. ملائکہ نے کہا، یہ کیا کوئی خاص استثناء ہے، ایکسیپشن کی گئی اس کے لیے؟ نہیں عزیزان من. 41/30 41/30 ملائکہ کا نزول. میں یہ پہلے بتا چکا ہوں ملائکہ کیا ہے، پھر بھی بتاتا چلا جاؤں گا. میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی خصوصیت کسی خاص فرد کی نہیں تھی نبی کے علاوہ. نبی کے ملائکہ کا ذکر جو میں نے کہا ہے نا کہ وہ بات کوئی اور ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. غیر از نبی کے متعلق جب ملائکہ کا نزول ہوگا، یہ بات نہیں ہے کہ اس کو ہم کسی خاص ولی اللہ یا خاص نبیوں کی صف میں لے جائیں گے. قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ کہ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ہمارا نشو و نما دینے والا اللہ ہے، اور پھر جم کر کھڑے ہو گئے اس کے اوپر. تتنزل علیہم الملائکۃ، ان کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. یہ تو نہ انبیاء ہیں، نہ ہی کوئی خاص طور پہ منتخب شدہ حضرت مریم کا ذکر ہے. یہ تو ہر اس شخص کا ذکر ہے کہ جو کہہ دے کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پہ جم پہ کھڑا ہو جائے. ضمن یہ عرض کر دوں کہ یہ میرا رب اللہ ہے کہنے کو ہم کہیں گے سب، یہ کون سی ایسی بات ہے کہ پھر اس کے اوپر اس پہ قامت سے کھڑا ہو جائے ساری عمر ہم کہتے رہیں گے؟ یہ کہتے رہنے کی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑا جہاد عظیم ہے کہ ربوبیت، نشو و نما کے سامان، یہ ذرائع کسی انسان کی ملکیت میں نہیں ہو سکتے. خدا کی ملکیت ہے، انسان ان کا امین ہو سکتا ہے. اس عظیم پروگرام کے اوپر جم کے کھڑا ہو جانے والا، اس پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ ملائکہ کہتے ہیں اس سے مت خوف کھاؤ. دیکھا یہ ایسی چیز ہے ربنا اللہ کہنا، کتنے خوف کے سامان ہیں. اس لیے کہ دنیا میں تو ہر صاحب اقتدار کہے گا فرعون کی طرح کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا ان داتا ہوں. ہر صاحب اختیار ان داتا منواتا ہے اپنے آپ. اور جو ہی آپ نے کسی کو ان داتا آپ کو معلوم ہے نا ہندی کے اندر راجے کو کہتے ہی ان داتا تھے. تو جو ہی کسی نے اپنے آپ کو ان داتا منوایا، بس آپ کی ساری انسانیت کی خصوصیات اس کے سامنے ڈھیر ہو کے رہ گئیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ دنیا میں کسی انسان کو یہ نہ کہے کہ تمہارے ہاتھ میں میرا رزق ہے. اللہ تخافوا، ملائکہ اس سے آگے پھر کہتے ہیں مت خوف کھاؤ، لا تحزنوا، ڈرو بھی نہیں باہر کے خطرے سے، اندر بھی کوئی افسوسگی دل کے اندر تمہارے نہ آئے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، بشارت لو ہم سے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے رفیق ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی، آنے والی دنیا کی زندگی میں بھی. ملائکہ آ کر کہتے ہیں ہر اس شخص سے کہ جو کہے کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر جم کر کھڑا ہو جائے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ حضرت مریم کو اگر ملائکہ نے آ کے خوشخبری دی ہے تو اس سے ان کا نبی ہو جانا، یہ ان پہ وحی کا نازل ہو جانا یہ ثابت نہیں ہوتا.
جیسے کہا جاتا ہے کہ صاحب انبیاء کے ساتھ ہی وہی مخصوص نہیں ہے، دیکھیے حضرت مریم کی طرف بھی تو آئے تھے ملائکہ، اس لیے ہم پہ بھی آتے ہیں۔ یہ بے خبر سے مقام محمد عربیست، کہنے والے کو پتہ ہی نہیں مقام نبوت کیا ہوتی ہے۔ ملائکہ کا نزول یہ ہوتا کیا ہے؟ باتیں بڑی لمبی ہیں عزیزان من، وقت ہوتا ہے تھوڑا، میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے۔ کیا کرتے ہیں ملائکہ؟ ان کے نزول سے یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سنیے، 8/10 and 12، 8/10 بھی اور 12 بھی، وہ بدر کے میدان میں جو فرشتے آتے ہیں، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، ملائکہ سے کہا کہ جاؤ، حق و باطل کا بڑا عظیم معرکہ ہے اس وقت، وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے اللہ، یہ چند نفوس دنیا میں تیرے نام کو ثبت کرنے کے لیے ساری بازیاں ہار کے اس میدان میں آتے ہیں، اگر یہ جماعت آج یہاں مٹ گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آخری نبی تھے نا۔ اس وقت کہا جاتا ہے ملائکہ سے جاؤ فثبتوا، ان کے پاؤں جما دو وہاں جا کر میدان میں۔ کس طرح سے پاؤں جما دو؟ کیا کر دو؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، ان کے دلوں میں اطمینان پیدا کر دو، بس پاؤں جم جائیں گے۔ ملائکہ کا نزول اس طرح سے ہوتا ہے انسان میں، ایک نفسیاتی کیفیت بدل جاتی ہے انسان کی، وہ بدلتی ہے اس طرح سے ہی کہ انسان کو یقین کامل اس چیز کے لیے ہو کہ حق کے لیے کھڑا ہوا ہوں، دنیا میں کوئی قوت مجھے ڈرا نہیں سکتی، جم کے کھڑا ہوا ہوں، کامیاب و کامران جاؤں گا تو پھر بھی میں غالب رہوں گا، اگر یہاں مغلوب ہو کے جان دے دوں گا حیات جاوید حاصل ہو جائے گی۔ جسے یہ ایمان حاصل ہو جائے اس سے بڑا اطمینان کس کو حاصل ہو سکتا ہے؟ جسے اطمینان یہ حاصل ہو جائے اس سے بڑا مستقل مزاج اور استقامت پذیر اور کون ہو سکتا ہے؟ ملائکہ یہ کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ قرآن کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق استقامت اپنے اندر پیدا کیجئے، ملائکہ خود نازل ہو جائیں گے، پتہ چل جائے گا کیسے کرتے ہیں۔ کرتے صرف یہ ہے کہ آپ کے دل کو اطمینان دے دیتے ہیں۔ حضرت مریم کے اندر جو اضطراب انگیز کیفیتیں پیدا ہو رہی تھی، بڑی عظیم کشمکش عزیزان من ہوگی، ماحول میں اس قسم کی گرد آلود نگاہیں، خانقاہیت کی پابندیاں، معاشرے کا خوف، اپنے گھر والوں کی تانے، اس طرح سے یہاں سے نکل کے جاؤں۔ دوسری طرف یہ یقین کہ غلط ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس اضطرابی کیفیت میں ایک نفسیاتی سکون حاصل ہوتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ یہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ غلط ہے اور مجھے توڑنا چاہیے، یہ حق ہے مجھے کرنا چاہیے ایسا۔ یہ ہے وہ مقام جہاں کہا ہے ملائکہ نے آ کے اس کے دل میں یہ کہہ دیا، وہی جو میں نے ابھی آیت نازل کی کہ گھبراؤ نہیں، ایک سکون پیدا ہوا، ایک اطمینان پیدا ہوا، اور اس بنا پہ قرآن کہتا ہے کہ خدا نے منتخب کیا طہرہ کے معنی ہوتا ہے کسی خطرے آلودگی سے دور لے جانا، وہ جو چونکہ آلودگی سے دور رہتا ہے اس بنا پہ اس کو پاکیزگی کہا جاتا ہے۔ طہرہ کی عجیب بات ہے کہ یہ جو ماحول ہے جس میں تجھے ہر وقت یہ چیز ڈرا رہی ہے کہ خباثت آلود ماحول ہے، اس سے خدا تجھے دور لے جائے گا۔ وصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اور اتنا بڑا انقلابی قدم جو تم اٹھاؤ گی تو تمہیں اپنے دور کی عورتوں میں ممتاز کر دے گا خدا۔ کیا کر؟ اب فیصلہ کن مرحلہ آ رہا ہے مریم کے لیے، یا مریم اقنتی لربک۔ کیا لفظ ہے قرآن کے عزیزان من، وحی آ جاتا ہے، الفاظ کا انتخاب خدا انتخاب کرنے والا ہو، زبان ہو عربوں کی، کیا بات نہیں پیدا ہو جاتی۔ ترجمہ تو ہمارے یہاں کیا جاتا ہے کہ یا مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جائے، فرما برداری کی بات نہیں،
20 سینکڑوں الفاظ قرآن میں اس کے لیے آ سکتے ہیں، یعنی عربی زبان میں بھی کسی حکم کی اطاعت کے لیے، سر جھکانے کے لیے حکمتی کیا ہے۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا ان کے ہاں سقائے کنید کہتے تھے اس مشکیزے کو جس میں پانی بھرا ہو۔ عربوں کے ہاں دیکھ لیجئے پانی کی کتنی کمی تھی، صحرا کا سفر ہے، پانی کا ایک ایک قطرہ ان کے ہاں آب گوہر سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ایسا مشکیزہ جس کے اندر پانی بھر دیا جائے تو اس طرح سے وہ بندھا ہوا سلا ہوا ہو کہ ایک قطرہ پانی کسی غیر جگہ نہ ٹپکے، اور جہاں ضرورت ہو بڑی سہولت سے پانی وہاں اڑائے۔ اس کو وہ کہتے تھے سقائے کنید۔ مریم کی صلاحیت نسائیت جو ہے، اس انداز میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے انہیں محفوظ رکھ، اقنتی لربک، اور پھر انہیں خدا کے قانون کے مطابق استعمال میں لا۔ آہا آہا، ٹھیک ہے یہاں تو محسوس کر رہی ہے کہ خلاف منشاء خداوندی ان صلاحیتوں کے استعمال کے لیے جو مجبور کی جاؤ گی۔ اس قدر رمز و ایمان سے بات کرتا ہے قرآن عزیزان من۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گھر میں اپنی بچیوں، بیٹیوں، بہنوں کے سامنے بھی دھڑلے سے یہ سب کچھ پڑھ سکتے ہیں۔ ایمائیت ہے نا، اقنتی لربک۔ پھر یہاں تجرد کی زندگی ہے، دنیا سے کٹ آف ہو گئی ہو، بالکل علیحدگی کی، خانقاہیت کی۔ اگلے لفظ وسجدی، جھک جا اس قانون کے سامنے جو تیرے دل میں آ رہا ہے کہ صحیح ہے خدا کا فیصلہ یہ مت در ورکعی مع الراکعین۔ عام تو یہ ہے کہ رکوع سجدہ کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ عزیزان من آپ سوچئے تو صحیح، تو یہ باتیں یہاں ہوں گی۔ یہ رکع کے معنی بھی ہوتا ہے کسی قانون کے سامنے جھک جانا۔ وہ تکمیل جب اس کی ہوتی ہے تو سجدہ ہوتا ہے، اور جب اس کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں تو رکوع ہوتا ہے، آدھا سجدہ ہوتا ہے نا۔ ابھی مکی زندگی رکوع کی زندگی تھی، مدنی زندگی سجدے کی زندگی تھی۔ ورکعی مع الراکعین، خانقاہیت کے رہنے والے، رہبانیت کی، تجرد کی، ترک دنیا کی زندگی بسر کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ ہم خدا کے قانون کے سامنے جھکے ہوئے۔ کہتا یہ نہیں، ورکعی مع الراکعین۔ دین انفرادی چیز نہیں ہے کہ اپنے اپنے طور پہ جھک جاؤ، یہ اجتماعی شے ہے، تمام جھکنے والوں کے ساتھ مل کے جھکو، جاؤ معاشرے کی زندگی بسر کرو، ان میں کے ایک بن کے رہو۔ خانقاہیت کی، تجرد کی زندگی سب سے کٹ کے الگ بیٹھ کے سمجھ لینا اپنے ذہن میں کہ خدا کے مقرب بنتے چلے جا رہے ہیں، بعد میں نہ رسیدی خدا سے میں جوئی، انسانوں سے کٹ کے، اور تو کہتا خدا کا مقرب ہو جاؤں گا، کیا بھول ہے تمہاری۔ ورکعی مع الراکعین، اسی لیے قرآن نے کہا ہے کونوا مع الصادقین۔ اور تو کہتا خدا کا مقرب ہو جاؤں گا، کیا بھول ہے تمہاری۔ ورکعی مع الراکعین، اسی لیے قرآن نے کہا ہے کونوا مع الصادقین۔ سچ بولتا ہے، سچ بولنے والوں کی جماعت میں شامل ہو، اکیلا نہیں۔ اکیلا انفرادی طور پہ کبھی غالب بھی نہیں آ سکتا باطل کے اوپر۔ یہاں کوئی ایک اجتماعی زندگی ہے۔ یہ جو ہم پٹ جاتے ہیں غلط معاشرے میں سچ بولنے والے دیانتدار، وہ اس لیے کہ یہ افراد ہوتے ہیں، یہ انفرادی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، وہ شیطانی معاشرہ اجتماعیت میں ہوتا ہے، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ اکیلا پٹ جاتا ہے، غلط ہے۔ ان سچ بولنے خدا کے قانون کے مطابق ان کا استعمال کر، تجرد کی زندگی نہیں، اٹھ اور معاشرے کے اندر جا کے باقیوں کے ساتھ مل کے خدا کے قانون کی اطاعت کر۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے رسول یہ باتیں کہیں نہیں اس سے پیشتر۔ کیا بات کیا گیا قرآن؟ اناجیل موجود تھی، اناجیل اربع کے اندر حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے قواعد بڑی شروبت سے لکھے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو کہیں نہیں تھی۔
آپ مقابلہ کر کے دیکھیے قرآن نے جس انداز میں اور جن کیفیتوں کو بیان کیا ہے اور ان کے یہاں کی اناجیل میں جو چیزیں آئی ہیں، یہ عظمت اور یہ بزرگی کہیں آپ کو نہیں ملے گی ان کتابوں کے اندر۔ وقت نہیں ورنہ میں بتاتا، انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو ڈانٹ کے باہر نکال دیتے ہیں، اور قرآن کی یہ کیفیت ہے کہ نسائے عالمین کے اوپر ان کو انتخاب شدہ قرار دیتے ہیں۔ کہاں سے یہ نبی امی ان چیزوں کو پا سکتا تھا؟ امی تو ایک طرف میں کہتا ہوں پڑھا لکھا بھی ہوتا تو اس کے پاس سورس آف انفارمیشن جو تھی وہ یہی کتابیں ہو سکتی تھی نا، جو عیسائیوں کی خود پیش کردہ تھی۔ ان کے اندر تو میں آگے چل کے بیان کروں گا، حضرت عیسیٰ، ان کے حواری، ان کی والدہ، انبیاء بنی اسرائیل، اس قدر گھناؤنی تصویریں کھینچی ہوئی ہیں، انسان ان کو پڑھ نہیں سکتا۔ ان کے پاس سورس آف انفارمیشن کیا تھا جو اس قدر یہ صحیح ان کی سیرتیں اور ان کے قواعد حیات کو سامنے لے آئی۔ کہا کہ یہ تو کہیں سے نہیں لے سکتا تھا، ہم بتا رہے ہیں تمہیں۔ اور جب یہ چیز وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، تو ان کے پاس نہیں تھا جب وہ مریم کی کفالت کے لیے کرے ڈال رہے تھے، تو وہاں موجود نہیں تھا جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اور یہ بات تو کہیں نہیں اور تمہیں ملے گی جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ یہ ہے جو وحی کے ذریعے سے رسول کو بتایا گیا۔ انبیاء سابقہ کی صحیح سرگزشتیں قرآن کے اندر آپ کو ملیں گی، نہایت پاکیزہ منزہ شکل میں۔ یہ انجیل اور تورات کے اندر کہیں نہیں ملیں گی آپ کو۔ ان کی آلودگیوں کو پاک و صاف کیا ہے قرآن نے۔ میں ذرا آگے چل کے عرض کروں گا، جہاں آواریوں کا ذکر آئے گا وہیں عرض کروں گا میں۔ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ، یہاں کی زندگی تجرد کی، کنوار پن کی، عمر بھر کے لیے الگ رہنے کی، وہ زندگی متاحل گھر بار کی زندگی، یہ چیز ان کے دل میں جو جذبہ پیدا ہوا اس کے مطابق کہا کہ ڈرو نہیں، بشارت ہے تمہارے پاس، خدا کے قانون کے مطابق بچہ بھی پیدا ہوگا، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، یہی اس بچے کا نام قرآن بتا رہا ہے مسیح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب قواعد آیات آئیں گی وہاں میں عرض کروں گا مسیح نام کیوں ہے اور عیسیٰ کیا معنی ہے۔ ابن مریم وہ جو ہمارے ہاں پھر کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ بن باب کے پیدا ہونے کی سند جو ہے تو ابن مریم صاحب کے، وہ مریم کا بیٹا۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ سامی اقوام میں تو عام رواج تھا اس چیز کا، اور اس کے بعد ہمارے ہاں بھی معاشرے میں یہ چیز تھی کل تک کہ ماں اور باپ میں سے جو بھی زیادہ شہرت کا مالک ہوتا تھا اولاد کو اس کی طرف منسوخ کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ام موسیٰ اپنے بھائی کو وہ کہتے ہیں اے میری ماں کے جائے، باپ کا نام کہیں نہیں آ رہا، اس لیے نہیں کہ یہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ قرآن کی روح سے شہرت ہی ماں کے ذکر کو ہے، باپ کا تو نام تک کہیں نہیں آتا ہے۔ ہمارے یہاں گاؤں میں گھر میں سے اگر کوئی عورت کسی خاندان میں سے زیادہ ممتاز ہوتی تھی نا، یہ پوچھتے تھے تو کیڑا اللہ رکھا، تو فاطمہ نہ پتر باپ موجود تھا۔ ہمارے ہاں بھی یہ چیز اور ان کے ہاں تو یہ چیز عام تھی اور عربوں کے ہاں بھی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب سادات کی پہلی سلطنت قائم ہوئی ہے تو بنی فاطمہ ان کو کہتے تھے نا، کبھی آپ نے سوچا یہ بنی فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ سادات میں سے جو حضرت فاطمہ کے وطن سے نہیں ہے، حضرت علی کی اولاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو علوی کہتے ہیں، ان کی نسبت حضرت علی کی طرف ہو رہی، لیکن جو حضرت فاطمہ کے وطن سے ہوتے ہیں ان کو بنی فاطمہ کہا جاتا ہے۔
یہ فاطمہ کی طرف کیوں نسبت ہو رہی ہے؟ اسی قاعدے کے مطابق جو ان کے ہاں تھا کہ باپ اور ماں میں سے جو زیادہ عظمت پہ ہوتا تھا اس کی طرف اولاد کو منسوب کرتے تھے. بنی فاطمہ اسی طرح سے ابن مریم ہے. یہ دلیل نہیں ہے اس چیز کی کہ باپ نہیں تھا اس لیے ماں کی طرف منسوب کرتے تھے. غلط. بہرحال وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، یہ بڑی ایک گہری نفسیاتی چیز ہے کہ اسی وقت مریم کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ متاحل زندگی بسر کرے گی، بال بچے بھی ہوں گے. یہ جو چیز ہے نا، دھڑکا لگا ہوا کہ کہیں یہ خلاف شریعت جو میں یہ بات کر رہی ہوں اس کا اثر نہ کہیں آگے جا کے پڑ جائے، مجھ پہ نہیں صحیح تو میرے بچوں پہ شاید اس کا اثر پڑ جائے، ایسا نہ کہیں ہو جائے. یہ ایک بڑی گہری چیز ہے اور مجھے اس کا خود تجربہ ہے. ایک دلی کی ملازمت کے زمانے میں میرے ساتھ تھے ایک کرسچن اینگلو انڈین لڑکا، رومن کیتھولک میں. ان کے ہاں فرسٹ کزن میں شادی نہیں کرتے، چچے کی لڑکی سے، ماموں کی لڑکی سے، خالہ کی لڑکی سے. یہ ان کے ہاں منع ہے. قانون تو ان کے ہاں کوئی ہے نہیں، لیکن ان کے ہاں اس چیز کو گویا شریعت بنا دیا گیا ہے، مذہب کی روح سے یہ منع ہے. وہ لڑکا تھا، اس کے غالباً چچا کی یا خالہ کی فرسٹ کزن ایک لڑکی تھی، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا. وہاں کی وہ جو پابندیاں تھیں وہ شادی نہیں کر. ان کے یہاں یہ نہیں ہوتا کہ شادی ہو نہیں سکتی، حرام وغیرہ ہے. ایک پابندی عائد کی ہوئی ہوتی ہے. عقیدے کی پابندی بڑی گہری ہوتی ہے عزیزان، بڑی گہری ہوتی ہے. اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، فزیکل اثر ہوتا ہے اس چیز کا. اس نے مجھ سے کہا کہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ شادی نہیں ہونی چاہیے اور اس قسم کی شادی سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس پہ اثر ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کے ہاں تو یہ نہیں ہوتا، آپ کے ہاں تو یہ شادیاں سے. میں نے کہا بالکل، ہمارے ہاں تو چچا کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، بلکہ ہم تو پریفر کرتے ہیں قریبی رشتے. تو اس نے کہا کہ کبھی کوئی اثر وثر تو نہیں ہوتا اس پہ. میں نے کہا کچھ نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہم سارے ہی اپنے اسی طرح سے پیدا ہوئے. وہ بڑا اچھا نیک لڑکا تھا، عمل پرست تھا. کافی عرصہ اس نے لگا دیا فیصلہ کرنے میں. وہ قریباً ہر دوسرے تیسرے دن مجھ سے مشورہ کرتا تھا. وہ کفر اسے روکتا تھا، کعبہ اسے کھینچتا تھا، مجھ سے تقویت چاہتا تھا. بالآخر وہ چیز غالب آئی اور اس نے شادی کر لی. اس وقت تک وہ خوش تھا. میں ہی اس کا ایک دوست تھا جس کے ساتھ کیونکہ یہ مشورے کرتا رہتا تھا. مجھ سے وہ روز یہ پوچھتا تھا کہ بھائی کوئی اثر تو نہیں پڑتا اولاد کوئی اثر. میں اسے بتاتا تھا. آپ حیران ہوں گے کہ اس کا پہلا بچہ پیدا ہوا اور وہ گنگا اور بہرا تھا. جسٹ اے سائیکولوجیکل کیس. اف اندازہ لگا. میں تو اسے یہی کہتا تھا کہ بابا میں نے تو یہ کہا تھا، ہم لوگ موجود ہیں تمہارے سامنے. کہنے لگے وہ کہتا تھا چوئی صاحب کہا کرتے چوئی صاحب میں کہتا تھا نا آپ سے کہ یہ چیز جو ہے کیا بات تھی. وہ گھٹن اس کے اندر تحت شعور میں موجود تھی، اس کے بھی اور اس کی بیوی کے بھی، کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہوئی. اور ہر طرف سے یہ چیز ہوتی تھی کہ اولاد پہ اثر پڑا کرتا ہے اس قسم کی شادی کا. اتنا نفسیاتی گہرا اثر تھا کہ وہ یہ چیز آپ کے ہاں کے ڈاکٹرز، آپ کے ہاں کے فزیکل باڈی ہے، وہ بھی اس کی تائید کریں گے. یہ نفسیاتی اثر بڑی بڑی چیز ہوتی ہے. ساتھ مریم کے دل میں بھی یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہوں اسی لڑکے کی طرح جس کا میں نے ذکر کیا ہے. قرآن ہے عزیزان من، ساتھ کے ساتھ کہتا چلا جاتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، وہ لڑکا سبحان اللہ وہ تو بڑا عظیم مرتبہ لڑکا ہوگا، وہ وجیہاً فی الدنیا ہوگا والآخرۃ من المقربین ہوگا. اس مقام پہ تسلیاں دی جا رہی ہیں مریم کو. حوصلہ کر، ہمت کر، جو فیصلہ کیا ہے اس پہ جم کے کھڑی ہو جا. ہو سکتا تھا کہ اپنے ذات کے لیے تو وہ فیصلہ کر لیتی، ہونے والے بچے کے لیے وہ کہتی کہ نہیں بابا میں ڈر گئی. قرآن تقویت کے سامان پہنچا رہا ہے، اطمینان قلب دے رہا. یہ ہے ملائکہ کا نزول جسے کہتے ہیں عزیزان. وہ بچہ
گونگا بہرا نہیں ہوگا، یکلم الناس فی البہد، چھوٹی عمر میں باتیں کرنے لگ جائے گا۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ کہیں وہ چھوٹی سی عمر میں ہی ماری جائے بیچارہ وہ بچہ، وہ کہلا نہیں، بڑی عمر کا ہوگا۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ تندرست توانا، ہر طرح سے بالکل فکر مت۔ کیا بات ہے! ملائکہ کی طمانینت قلب کی کیفیت کن انداز میں ایک ماں کو بتائی جا رہی ہے، جس کے دل میں یہ کشمکش جو ہے ایک اضطراب کی کیفیت پیدا کر رہی ہے۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، پھر یہ بات پیدا ہو رہی ہے، میں راہبہ تجرد کی زندگی بسر کرتی ہوں، میں نے کہا تو یہ ہے نا کہ میں ان کے چنگل میں نہیں آنا چاہتی، ذہن میں یہ تھا کہ یہاں سے نکل جاؤں تو زندگی پھر تجرد کی ہوگی، کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں ہے۔ دیکھیے وہی الفاظ جو حضرت زکریا سے کہے گئے تھے نا، وہی الفاظ ہیں، کالا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، بالکل وہی الفاظ ہیں ابھی ابھی جو ہم نے دیکھے ہیں۔ وہاں بھی کوئی چیز خارق فطرت نہیں تھی، یہاں بھی کوئی بات خارق فطرت نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اس بات نے پھر آگے دیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم جب فیصلہ کرتے ہیں کسی بات کا تو ہم اس سے کہتے ہیں ہو جاتی ہے وہ سب، یعنی چل گئی، ہم نے فیصلہ کیا ہو گئی۔ تو یہ فیصلہ کیا اور ہو گئی کہ اگر یہی مانیے فیصلہ کیا ادھر سے یاد ہو گئی، بات تو میں اور تفصیل سے کہوں گا۔ اس انداز سے تو پھر حضرت مریم کے ہاں اگر مان لیا جائے بن باپ کے بچہ ہوا تھا تو وہ بھی نہیں ہوا تھا، وہ تو پورا حمل رہا تھا۔ کن فیکون کی بات تو ایسی نہیں تھی، اور یہ بات غلط ہے جو ہم نے سمجھا ہوا ہے۔ عالم امر وہ عالم ہے کہ جہاں خدا کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے امپلیمنٹ کیسے ہوتے ہیں، وجود میں کیسے آتے ہیں، محسوس شکل میں کیسے آتے ہیں۔ بات تو لمبی ہے، کم از کم ایک آیت تو لے لیجیے، 32 اور 5، 32/5 فیصلہ ہونا عزیزان من۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ جب فیصلہ ہم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ شے ہو جاتی ہے۔ درمیان کی کڑیاں قرآن نہیں بیان کر رہا، ہر جگہ نہیں کرتا، سنیے کیسا ہو جاتا ہے۔ وہ ہوتا یہاں یہ ہے نا کہ اذا قضا امرن، ایک امر جو ہمارا ہے اس کا ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، ایک اسکیم ہے، فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہوگا، فیصلہ کیا گیا کیبنٹ میں کہ یہاں ایک سڑک بنے گی، پھر حسن انتظام یہ ہے کہ پھر وہ بن جاتی ہے۔ ہم بھی روز بات یہ کہتے ہیں، تو خدا کا حسن انتظام تو ایسا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ فیصلہ وہ کرے، وہ ہو نہیں، ہوتا کیسے ہے؟ یدبر الامر، یہ دیکھیے وہی الامر ہے یہاں، اذا قضا امرا یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمانوں کی بلندیوں کے اوپر وہ فیصلہ ہوتا ہے قرآن کے الفاظ میں، پھر اس کی جو تدبیر کا آغاز ہوتا ہے اس کے عرض سے پسترین درجے سے ہوتا ہے، ابتدا اس کی جو ہوتی ہے اس کے پسترین درجے سے ہوتی ہے۔ ثم یرجع الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر وہ چیز اس یہاں سے اس آغاز سے آہستہ 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 اوپر کو اٹھتی چلی جاتی ہے، تکمیل تک پہنچتی ہے اس ایک ایک دن میں جو تمہاری گنتی سے بعض اوقات ہزار ہزار سال کا ہوتا ہے۔ کائناتی قوانین کے جتنے بھی سائنٹسٹ ماہر ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، جو شے بھی آپ کو شے کی حیثیت میں نظر آتی ہے، خدا کے اس قانون کے مطابق اس کا آغاز اس کا تدبیر کا پسترین درجے سے ہوتا ہے، ذرہ اتنا سا ہوتا ہے وہ بیج بڑھ کے درخت کا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر یہ اتنا بڑا بڑ تو ایک طرف رہا، بڑ کی کوئی پتی بھی اس میں پوشیدہ ہوگی۔ آغاز ہوتا ہے وہاں مٹی کے اندر سے ذرا سی ایک سوئی نکلتی ہے،
ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. لہذا جہاں قرآن نے یہ کہا ہو نا، اس کا عمر ایسا ہے کہ جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے یقول له کن فیکون، تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتی کہ اس نے کن کہا یکون ہو گیا، بلکہ یہ ہے کہ پھر وہ فیصلہ کرتا ہے تو پھر وہ فیصلہ ایگزیکیوٹ جب ہوتا ہے پستری درجے سے آہستہ آہستہ اپنے ارتقائی مدارج طے کرتا ہوا، ہو سکتا ہے کہ ایک ایک مرحلہ ہزار سال میں، دوسری جگہ کا ہے 50 ہزار سال میں بھی طے کرتا ہے، ارتقائی منازل طے کرتا ہوا ایولیوشن کے ذریعے سے تکمیل تک پہنچتا ہے. یہی چیز یہاں کہی گئی ہے کہ کوئی بات نہیں، فیصلہ یہ ہے وہ آئے گا، نبی ہوگا، مقرب ہوگا، تندرست و توانا ہوگا، ٹھیک طرح بچوں کی طرح بہت سارے باتیں کرے گا، بڑی عمر پائے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، بنی اسرائیل کی طرف ورسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، وہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، تورات کی، انجیل کی. یاد رکھیے تورات جسے کہتے ہیں وہ کسی خاص کتاب کا نام نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے دے کے حضرت یحییٰ یا زکریا علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل گزرے ہیں، ان کی جتنی بھی کتابیں ان کے پاس ہیں یہودیوں کے یا بنی اسرائیل کے، اس پورے مجموعے کو تورات کہا جاتا ہے. ان میں صحف موسیٰ بھی شامل ہیں. 5 کتابیں ہیں نا موسیٰ کی، تو اس تورات میں بھی جسے وہ تورات کہتے ہیں اسے عہد نامہ عتیق کہتے ہیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی جو 4 کتابیں ہیں ان کو کہتے ہیں عہد نامہ جدید یا نیو ٹیسٹیمنٹ. ان دونوں کے مجموعے کا نام آج ہم بائبل رکھتے ہیں. تورات ہے وہ تمام کتابوں کا مجموعہ جو حضرت عیسیٰ سے پہلے انبیاء بنی اسرائیل کو ملی تھی اور یہودیوں نے جن کو اکٹھا کر لیا ہوا. تورات کی اور انجیل کی تعلیم دے گا. ان سے کہے گا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے خدا کی طرف سے قانون لایا ہوں. اب یہاں سے وقت ہے، اگر ذرا ضرورت پڑی تو تھوڑا سا میں آگے کھینچ دوں گا کیونکہ بڑی اہم بات آتی ہے. یہاں بھی ان آیتوں کے غلط ترجمے اور تفاسیر نے جو پھر اناجیل کے اوپر ہی، یعنی بس بنی اسرائیل کی جتنی بھی وہ اپنے ہاں کی وہ خرافات ہیں ان پہ ہی مبنی ہے، یہ بات کہیں سے کہیں پہنچا دی ہے. کہا یہ گیا ہے، میں عام ترجمہ پہلے کر کے سناتا ہوں جو کہا جاتا ہے کہ میں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے نشانی ایک لے کے آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں مٹی سے ایک چڑیا جیسی بناتا ہوں اور پھر اس چڑیا میں پھونک مارتا ہوں اور وہ پرندہ بن کے اڑ جاتی ہے. تفسیر یہ کہی گئی ہے کہ بچپن میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، تو بچے تو یہ بناتے ہیں نا مٹی سے، تو باقی مٹی سے یہ کھلونے بناتے تھے، اور حضرت عیسیٰ جو کھلونا بناتے تھے چڑیا، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پھر شور کر کے اڑ جاتی تھی صاحب بچپن میں. میں یہ عرض کر رہا ہوں وہ ترجمہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ تفسیر جو پیش کی جاتی ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں اندھے کو سجاکھا کر دیتا ہوں، جسے کہتے ہیں بینائی دے دوں گا، اندھا دیکھنے لگ جائے گا. وَالْأَبْرَصَ، یہ جزامی یا پھلباری ہوتی ہے اصل میں، یہ وہ جو ہوتا ہے نا سفید داغ پڑ جاتے ہیں وہ اس کو برس کہتے ہیں نا، تو اسے کہہ لیجئے، یا جزامی جو ہیں ان کو اچھا کر دوں گا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کر دوں گا اللہ کے حکم سے. یہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں بتاؤں گا تم نے کیا کھایا ہے، تم نے کیا گھر میں رکھا ہے. کہتے ہیں کہ بچپن میں یہ کھیلا کرتے تھے، تو کھیلا کرتے تھے لدنی کی، وہ جو بچے چھپ جاتے ہیں دوسرا بچہ ڈھونڈتا ہے، تو کیفیت یہ تھی کہ یہ تو یہاں چھپتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا، اور ان کی صورت تھی کہ دوسرے بچے جہاں چھپ جاتے تھے نا گھروں کے اندر، تو باہر سے یہ بتاتے تھے کہ اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. اس کھیل میں لطف کیا ہوگا برادر نے بھی، جس کھیل میں یہی چیز پتہ چل جائے
یعنی کھیل کا لطف بھی نہیں اس میں تو آتا عزیزان مان. خیر وہ یہ کرتے تھے، بلکہ یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ ایک گھر میں بچے چھپے ہوئے تھے، انہوں نے آگے کہا کہ اس کے اندر ہے وہ جو چور ہے میرا، میں اس کو پکڑوں گا. وہ گھر والوں نے کہا کہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہے ان کے اندر؟ انہوں نے کہا کہ ان کے اندر تو سور ہیں ہمارے باندھے ہوئے. تو وہ چلے گئے، جب دروازہ کھولا تو سارے بچے سور بن گئے ہوئے تھے. جناب عزیزان مان، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہونا چاہتے ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی تھیں یہ سارے معجزے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے ہی. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ جب ہم خدا پہ ہی مان لاتے ہیں کہ جو نیست سے اتنی عظیم الشان اس کارگاہ کائنات کو وجود میں لا سکتا ہے، تو خدا کی طرف سے کوئی اس قسم کے کام کر دینا جو ہے وہ تو کوئی وجہ تعجب نہیں ہے. قدم قدم پہ ایک ایک گھاس کی پتی معجزہ ہے اس کو. یہ سوال نہیں کہ خدا نہیں کر سکتا، سوال یہ ہے کہ خدا ان چیزوں کو کرتا نہیں ہے. یہ چیزیں جتنی یہ کہی گئی ہیں یوں معجزہ نہیں. اور میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بچہ جب وہ کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ، اب اس سے اگر اس قسم کی چیزیں یہ وجود میں اگر آ رہی ہیں سامنے لوگوں کے، تو ساری بنی اسرائیل کو آ کے تو اس کے پاؤں پکڑ لینے چاہیے تھے. یہاں ہمارے ہاں کہیں مشہور ہو جاتا ہے کہ صاحب فلاں جگہ ایک لڑکا نہیں، ذرا بڑا بھی خواہ کیوں نہ ہو، وہ ذرا سی بات نمبر 10 دینا ہے سٹے رہے تو اس بابے کے گردے کو کنی خلقت بیٹھی ہوئی ہے. اگر ان کے ماحول میں ایک بچہ یہ کرے کہ وہ کبو کوڑے بنائے اور اس میں وہ دھوپ مارے اور وہ سارے پرندہ بن کے اڑنے لگ جائے، آپ سوچتے ہیں وہ تو زمانہ تھا آج سے 2000 سال قبل کا. اس دور میں اگر ہمارے ہاں یہاں یہ کچھ ہونے لگ جائے، ساری دنیا پرستش کرنے لگ جائے اس کی، تو اگر یہ چیز ان کے سامنے ہوتی تھی، اندھے جو تھے دیکھنے لگ جاتے تھے، جو زامی یوں ہاتھ پھیرنے سے اچھے ہوتے تھے، تو یہ موت ہے، مردے جی اٹھتے تھے. تو میں کہتا ہوں اگر اتنا کچھ دکھانے کے بعد بھی حالت یہ رہی بنی اسرائیل کی کہ ایمان لانا تو ایک طرف رہا، بقول ان کے انہوں نے پکڑ کے صلیب پہ دے دیا، تو یہ سارا کچھ کس کام آیا؟ یعنی یوں خلاف فطرت یہ سارا کچھ دکھاتے چلے جانا، معاف رکھیے یہ تو گویا آخری حربہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی ناکام رہ گیا. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. رسول خدا کا یہ نبی اس لیے نہیں آیا کرتا عزیزان من تو کبو کوڑے بنایا کرے. بات یہ ہے سخن شناس نہیں دل برا خطا ہی جا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوائف حیات ان کی اناجیل میں ہیں. وہ انجیل اس میں شبہ نہیں کہ وہ نہیں، جو پیغام حضور پہ خدا کی طرف سے آیا تھا وہ تو محفوظ نہیں رہا، تحریف ہو گئی ہے. واقعات زندگی جو ہیں وہ بہت سے اناجیل میں ہیں. انجیل میں ایک خصوصیت بتائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ یہ کہ وہ ہمیشہ باتیں تمثیلات میں کیا کرتے تھے، استعارے میں باتیں کرتے تھے، مثالوں سے بات کرتے تھے، ہمیشہ ایلیگوریکلی، میٹافوریکلی، تشبیہ کے ساتھ، تمثیل کے ساتھ. ہر بات جتنے بعد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انجیل میں آپ دیکھیے تمثیلات کے ذریعے سے. وہ اتنی زیادہ تمثیلات کے ذریعے سے بات بیان کرتے تھے کہ یہ جو آپ کے حواری تھے، شاگرد یا اپوسل جن کو کہتے ہیں، بعض اوقات وہ پوچھتے تھے یہ کہ صاحب آپ یہ بالکل سیدھی سیدھی بات نہیں کرتے ہیں، ہر بات مثال میں، ہر بات تمثیل میں. متی کی انجیل میرے سامنے ہے، متی 13واں باب 10ویں آیت. شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، وہ باتیں سمجھا رہے تھے عوام کو، ماسس کو اپنی تعلیم. شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ انجیل کی شہادت. اس نے جواب میں ان سے کہا اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہت کے بھیتوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر انہیں نہیں دی گئی. ان کی ذہنی سطح ایسی ہے
کہ اگر میں ان ایبسٹریکٹ ٹروتھس کو، بسیط حقائق کو محض ایک حقیقت کے الفاظ میں بیان کروں تو بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ انہیں تمثیل سے سمجھانا جو ہے یہ زیادہ اقرب ہے ان کے ذہن سے، ان کی سمجھ سے، مگر انہیں نہیں دی گئی، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ اگر ایسی باتیں میں اتنے اونچے حقائق کی ان سے بیان کروں تو وہ پہلے سے زیادہ انکار کر کے چلے جائیں گے مجھ سے۔ بڑی عجیب چیز، یضل بہی کثیر و یہدی بہی کثیرہ، قرآن نے ایک جگہ مثال قرآن نے دی ہے، کہا ہے نا کہ خدا مثال بیان کرتا ہے مچھر کی یا اس سے کم بھی، وہ کہتے ہیں کہ صاحب مثال کیا، تو اس وہاں کہا ہے کہ مثال کا یہ ہوتا ہے کہ ذرا سے غلط معنوں کے اندر لیا جائے تو اس سے انسان دوسری طرف چلا جاتا ہے، صحیح معنوں میں لیا جائے تو اس سے ہی بات بڑی صاف ہو جاتی ہے، تمثیل کی صورت۔ میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ دیکھتے ہیں اور پھر نہیں دیکھتے، سنتے ہیں پھر نہیں سنتے، سمجھتے ہیں پھر نہیں سمجھتے، اس لیے میں ان کو تمثیلوں میں بات سمجھاتا ہوں۔ اور ساری یہ میرے سامنے رکھی ہوئی ہے یہ تفصیل واز، ماؤنٹ آف دی سرمن جو آپ کا ہے پہاڑی کا واز، اسے آپ دیکھیے، ساری واز، سارا واز جتنا بھی ہے تمثیلوں کے اندر، اور بڑی خوبصورت تمثیلیں ہوتی ہیں، آپ کی باتیں تمثیلوں میں بیان کرتا ہے۔ یہاں قول جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن نے نقل کیے ہیں، وہی تمثیلی انداز نقل کیا ہے عزیزان نے۔ بنی اسرائیل کیا کیفیت تھی؟ قرآن نے کہا ہے کہ وحی کی تعلیم انسان کو خاک کی پستیوں سے اڑا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب خود امت کے متعلق بھی سورہ اعراف میں ہے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ان کو آسمان کی بلندیوں پہ لے جائیں، یہ کم بخت زمین کی پستیوں کے ساتھ چمٹنا چاہتا ہے۔ وَلَٰكِنَّا أَخْلَدَ عَلَى الْأَرْضِ۔ یہ انداز ہے وحی کی تعلیم۔ بنی اسرائیل ضربت لهم الذلة والمسکنة وباءوا بغضب من اللہ، ذلت و مسکنت کی مار ان پہ ماری گئی، ہر جگہ محرومیاں اور ناکامیاں ان کا پیچھا کر رہی تھی، دی وانڈرنگ جیو ہو چکے ہوئے تھے، کوئی پاس نہیں پھٹکنے دیتا تھا، ذلیل و خوار ہو چکے تھے، انسان نہیں رہ گئے ہوئے تھے، بالکل آب و گل کے ہیولے رہ گئے تھے، مٹی کے مادے بن کے رہ گئے تھے ان کے۔ آپ نے کہا کہ میں آتا ہوں اور یہ جو تم انسان نہیں، اڑنے والے پرندے نہیں، مٹی کی یوں ہی ایک شکلیں سی بن کے رہ گئی ہوئی ہو، میں اس کے اندر وحی کی روح پھونکوں گا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، آسمان کی فضاؤں میں اڑنے لگ جاؤ۔ ہر زبان کی طرح ہمارے ہاں بھی پرندے سے تشبیہ دیتے ہیں ہر اڑنے والے کو، پرد در وسط گردوں جگانا، ملت اسلامیہ کے متعلق اقبال کہتا ہے، پرد در وسط گردوں جگانا، یہ آسمانوں کی وسط کے اندر جگانا، بغیر کسی کو پاس نہیں پھٹکنے دیتی اور اس طرح سے اڑتی ہے۔ نگاہ او بشاخ آشیانہ، اور اپنی نگاہ اپنے مرکز کی طرف ہر جگہ رکھتی ہے۔ یہ کہا تھا حضرت عیسیٰ نے ان سے کہ تم بالکل مٹی کے مادو بن کے رہ گئے ہو، میں وحی کی تعلیم سے تمہارے اندر ایک نئی توانائی پھونکوں گا۔ نفع کا معنی ہوتا ہے نئی توانائیاں پھونک دینا کسی کے اندر، اور تم پھر اڑنے لگ جاؤ گے۔ پھر اقبال ہی یاد آ گیا، اگر یک قطرہ خون داری، اگر مشت پرے داری، اگر اب بھی تمہارے اندر ایک قطرہ خون بھی باقی ہے زندگی کا، چند پر بھی تمہارے پاس ہیں، بڑا من بات آموزم طریقے شاہبازی را، میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ شاہبازی کے طریقے کیا ہوتے ہیں۔ یہ ہے جو کہہ گیا ہے وہ آؤ مٹی کے مادو، خاک نشینوں آؤ، میں تمہیں روح وحی کی توانائیاں تمہارے اندر پھونکوں گا کہ تم فضا کی بلندیوں میں اڑنے لگ جائے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اے اندھو آؤ میں تمہیں بینائی عطا کروں گا۔ قرآن نے 20 مقام پہ کہا ہے، یہ اندھے جو عقل کے اندھے جن کو کہتے ہیں، آؤ
میں تمہیں توانائی عطا کروں گا. اور اکمل تو عربی زبان میں کہتے ہیں اس مسافر کو ہیں جو بغیر راہ دیکھے بغیر پوچھے یوں ہی چلا جا رہا ہو. آؤ میں تمہیں بتاؤں گا. ابرس کہتے تو ہیں پھلداری کو ہی، لیکن عربی زبان میں یہ اس زمین کو کہتے ہیں جس کی سبزی جو ہے کوئی ٹڈی دل وغیرہ چٹ کر گیا ہو. تمہاری زندگی کی تر و تازگی جتنی بھی ہے تمہاری شامت اعمال نے وہ چٹ کر کے تمہیں پھلداری جیسا بنا دیا ہوا ہے. آؤ میں اس زمین کو حیات تازہ عطا کرنے کے لیے آیا ہوں. وَكَذَلِكَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قرآن کہتا ہے. اس طرح سے ہم وہی کی صحاب پاشیوں سے زمین مردہ کو حیات تازہ دیا کرتے ہیں. اُحْيِي الْمَوْتَ، اور قرآن نے ان انسانوں کو جو اپنی لاشیں اپنے کندھوں پہ لیے پھرتے ہیں ان کو تو مردوں سے بار بار تشبیہ دی ہے. میں مردوں کو زندہ کروں گا باذن اللہ. خدا کے قانون کے مطابق میں یہ سب کچھ کروں گا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. ہر نبی کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی نظام ربوبیت لائے تھے کہ جس میں گھروں کے اندر چھپا کر کچھ جمع رکھنا یہ حرام قرار دیا گیا تھا. کہا کہ آج تمہاری کیفیت یہ ہے کہ کچھ تو باقی لوگوں کے سامنے کھاتے ہو اور باقی جتنا بھی ہے وہ گھروں کے اندر چھپا کے رکھ دیتے ہو. میں تمہیں یہ بتاؤں گا اے یہودیوں کی سرمایہ دار قوم کہ کتنا کھانا چاہیے کتنا رکھنا چاہیے. یہ چیز بھی عزیزان من انجیل سے اس کی شہادت ہم کو مل رہی ہے. متی کی انجیل میں چیپٹر 6 باب 6 آیت 19 حضرت مسیح علیہ السلام کا نظام ربوبیت، معاشی نظام. دیکھو اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ، نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں. کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا. جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا. زمین میں دباتے ہو تو زمین میں دل اٹکا رہے گا، آسمان پہ جمع کرو تمہارا دل بھی آسمان کے اوپر پہنچے. بدن کا چراغ آنکھ ہے، بس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن درست ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا. بس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی. کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا. تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، اس لیے ایک کو چھوڑ کے ایک خدا رکھنا پڑے گا. یہ ہے وہ کہہ رہے تھے. میں تمہیں بتاؤں گا انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. میں یہ بتاؤں گا تمہاری جتنی بھی ہڈن ویلتھ ہے نا، کیا ترجمہ ہے قرآن کا، یہ تو گھروں کے اندر دبائی ہوئی ہے. میں بتاؤں گا تمہیں کہ تم کتنا کھاتے تھے باہر لوگوں کے سامنے، کتنا دفن کر کے رکھتے تھے، اور تمہیں بتاؤں گا کہ کوئی چیز اس کے بعد دفینہ نہیں کی جائے گی. یہ ہوگی میری تعلیم، یا یہ ہے میری تعلیم، بلکہ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب آپ نبی ہو کے آ کے تعلیم دے رہے تھے. یہ ہے میری تعلیم، ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. اگر تم میری اس وحی کی صداقت پر یقین رکھتے ہو، یہ ہے تمہارے لیے احکام جو میں لے کے آیا ہوں. آج کے معنی موعظہ نہیں ہے، آج کے معنی تو احکام خدا بندی ہے، قوانین الہی ہیں. حضرت مریم سے کہا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. اس سے پیشتر تورات میں جن چیزوں کا وعدہ کیا گیا تھا کہ تمہیں فضیلت ملے گی اقوام عالم کے اوپر، تمہیں بادشاہت ملے گی اس زمین کی، میں اسے سچ کر کے دکھاؤں گا تمہارے لیے. بہت سی چیزیں جو تمہاری باطل شریعت میں خود تمہارے اوپر حرام قرار دے رکھی ہوئی ہیں، میں ان کو پھر سے حلال قرار دوں گا. حلال اور حرام تو صرف خدا کر سکتا ہے عزیزان من، لیکن انسانوں کی خود ساختہ شریعت خدا کے حرام کے بعد پھر فرشتے مرتب کرنی شروع کر دیتی ہے، یہاں سے وہاں تک، یہ بھی حرام وہ بھی حرام.
یہودیوں کے یہاں بھی یہ کیفیت تھی، 4 چیزیں تو خدا نے حرام کی تو 20 انہوں نے اپنے اوپر حرام کی تھی۔ نبی کا کام یہ بتایا ہے کہ جن کو تم نے خود اپنے اوپر حرام قرار دے لیا ہوا ہے، میں ان سے تمہیں آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں۔ وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ وأطیعون۔ یاد رکھو یہ ہے جو قانون میں تمہارے پاس اپنے خدا کی طرف سے ڈالوں گا۔ قانون خدا بندی کی نگہداشت کرو، نظر نہیں ہے جو تم اپنے لیے بیٹھے ہو، اپنے طور پہ نہیں، اطیعون، میں نے یہ ایک نظم قائم کیا ہے، اس نظم کے مرکز کی حیثیت سے میری اطاعت کرو۔ ان اللہ، کیا ہے وہ تعلیم، ملخص اس کا تت کٹیا ہے، ان اللہ ربی و ربکم، میرا اور تمہارا نشو و نما دینے والا، رزق عطا کرنے والا صرف وہ خدا ہے۔ فاعبدوہ، اس لیے محکومیت اس کی اختیار کرو، کسی اور کی اختیار نہ کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے وہ سیدھی متوازن راہ جس پر چلانے کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت 50 تک ہم آ گئے۔ اس کے بعد قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب پھر یہ عملاً پیغام دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر، تو پھر کیا ہوا۔ یہ ہے عزیزان من حضرت مریم علیہ السلام کی عصمت کی وہ توجیہ جو قرآن نے بیان کی، یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تعلیم جو چند تمہیدی الفاظ نے قرآن کے اندر بیان کر دی۔ وہ ایک عظیم انقلابی پروگرام کو عملی شکل میں لانے والی ممتاز خاتون جن کا ذکر قرآن نے ابدی حیات عطا کر دی اپنی دفتین میں، جس کا ذکر رکھ کر یہ ایک انقلابی کیا، ہر پیغمبر ایک انقلابی دعوت لے کے آتا تھا، یہ ایک انقلابی دعوت لے کر آنے والے پیغمبر کہ جو خاک نشینوں کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے آتے تھے، اور اس کے لیے بنیادی نقطہ یہ ہوتا تھا کہ کسی انسان کو روٹی کے لیے کسی دوسرے انسان کا محتاج نہیں ہونا پڑتا تھا۔ اس لیے کہا میرا اور تمہارا رب وہ ربوبیت کے اوپر ہے، اسی کی محکومی اختیار کر۔ یہ ہے صراط مستقیم جس کے لیے ہم نماز کی ہر رکعت میں مسجد میں قبلہ رو بابوضو ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس ویلے حسابے کرن ڈے ہونے پہ وہی جیب تو پیسے کیویں کڈیے تے آؤ سودا مہنگا کیویں بیچیے۔ فاعبدو، اس کی محکومی اختیار کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔